بسم اللہ الرحمن الرحیم. التقدیر فیما تعذر كعصا وغلامی مطلقا او استسکن ففاز رفعا وجرا ونحو مسلمی رفعا واللفظی فیما عداہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس میں متمکن کی جو اقسام ہیں، اس میں متمکن کی جو اقسام ہیں ان کا اعراب جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے، ان کا اعراب بیان ہو رہا ہے. تو مصنف رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے صراحتاً تو اب تک 11 قسموں کا اعراب بیان کر دیا ہے. کتنی قسموں کا؟ 11 قسموں کا اعراب بیان کر دیا ہے. اور جو جاری مجرا صحیح ہے ضمناً اس کا اعراب بھی آ چکا ہے. ضمناً اس کا اعراب بھی آ چکا ہے. اس کا اعراب بھی آ چکا ہے. تو پھر اب تک اس میں متمکن کی 12 قسموں کا اعراب ہو چکا ہے. اس میں متمکن کی 12 قسموں کا اعراب ہو چکا ہے. تو اس میں متمکن کی کل قسمیں کتنی ہیں؟ 16 ہیں. تو 4 کا اعراب بھی رہ گیا ہے. 4 کا اعراب رہ گیا ہے. تو 4 کا اعراب جو ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. تو جو ابھی عبارت آپ حضرات نے پڑھی ہے، اس عبارت کے اندر مصنف رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے وہ مقامات بیان فرمائے ہیں کہ جن کے اندر اعراب جو ہے وہ تقدیری آئے گا اور جن کے اندر اعراب جو ہے وہ لفظی آئے گا. تو تقدیری اور لفظی اعراب کے مقامات بیان فرمائے ہیں. جو ابھی عبارت آپ حضرات نے پڑھی ہے، اس عبارت کے اندر مصنف رحمہ اللہ شیخ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے تقدیری اور لفظی اعراب کے مقامات جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں کہ تقدیری اعراب جو ہے وہ کہاں کہاں آئے گا اور لفظی اعراب جو ہے وہ کہاں آئے گا. تو بھائی جو تقدیری اعراب ہے اس کے جو مقامات ہیں وہ ہیں 2. تقدیری اعراب کے مقامات 2 ہیں. اعراب کے مقامات 2 ہیں. تقدیری جو اعراب ہے اس کے 2 مقامات ہیں. نمبر 1 جہاں پر لفظی اعراب کا آنا جو ہے وہ متعذر ہو. لفظی اعراب کا آنا متعذر ہو. جہاں لفظی اعراب کا آنا متعذر ہو. متعذر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لفظی اعراب کا آنا جو ہے وہ ناممکن ہو. کیا ہو؟ ناممکن اعراب کا نا. جہاں لفظی اعراب کا آنا جو ہے وہ ناممکن ہو وہاں کیا آئے گا؟ تقدیری اعراب آئے گا. اور نمبر 2 جہاں پر لفظی اعراب کا آنا جو ہے وہ ثقیل اور دشوار ہو. کیا ہو؟ ثقیل اور دشوار ہو. یعنی لفظی اعراب کا آنا ناممکن تو نہ ہو، آ تو سکتا ہو لیکن آنا جو ہے وہ ثقیل ہو، زبان پر دشوار ہو، اس کا ادا کرنا کیا ہو؟ مشکل ہو، دشوار ہو. تو جہاں پر لفظی اعراب کا آنا ناممکن ہو وہاں پر بھی تقدیری اعراب آئے گا. اور جہاں پر لفظی اعراب کا آنا ممکن تو ہو لیکن دشوار اور ثقیل ہو تو وہاں پر بھی کیا آئے گا؟ تقدیری اعراب آئے گا. تو تقدیری اعراب کے کتنے مقامات ہو گئے؟ 2 مقامات ہو گئے. نمبر 1 جہاں لفظی اعراب کا آنا ناممکن ہو. نمبر 2 جہاں لفظی اعراب کا آنا ممکن تو ہو لیکن دشوار اور مشکل ہو. اس کو ادا کرنا جو ہے زبان پر ثقیل ہو. تو ان دونوں مقامات کے اندر کیا آئے گا؟ تقدیری اعراب آئے گا. ان دونوں مقامات کے اندر تقدیری اعراب آئے گا. ٹھیک ہے جی. اور جہاں پر لفظی اعراب کا آنا جو ہے وہ ناممکن ہے، جہاں پر لفظی اعراب کا آنا ناممکن ہے تو وہ بھی 2 اسموں میں ہوتا ہے. وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ 2 اسموں میں ہوتا ہے. اور جہاں پر لفظی اعراب کا آنا دشوار ہے وہ بھی 2 اسموں میں ہوتا ہے. وہ بھی 2 اسموں میں ہوتا ہے. جن 2 اسموں کے اندر لفظی اعراب کا آنا جو ہے وہ ناممکن ہے ان میں سے پہلا جو اسم ہے وہ ہے اسم مقصور.
کیا ہے؟ اسم مقصور مقصور. اس میں مقصور وہ اسم کہلاتا ہے کہ جس کے آخر کے اندر کیا ہو؟ الف مقصورہ ہو. جس کے آخر کے اندر الف مقصورہ ہو. جس اسم کے آخر کے اندر الف مقصورہ ہو اس کو اسم مقصور کہتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ الف مقصورہ اور الف ممدودہ کے اندر کیا فرق ہے؟ جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو، جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں. ہاں جی. جیسے آسان ہے، کیا ہے؟ آسان ہے. یہاں الف کے بعد کوئی حمزہ ہے نہیں ہے. تو یہ الف مقصورہ کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ الف مقصورہ کہلائے گا. اور جس الف کے بعد کیا ہو؟ حمزہ ہو اس الف کو الف ممدودہ کہتے ہیں. اس الف کو الف ممدودہ کہتے ہیں. اور ٹھیک ہے. ہاں جی. علماء الف کے بعد کیا آیا ہوا ہے؟ حمزہ آیا ہوا ہے. حمزہ آیا ہوا ہے. تو جس الف کے بعد حمزہ آئے اس الف کو الف ممدودہ کہتے ہیں. اور جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں. اور ٹھیک ہے. ہاں جی. تو جس اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہو اس کو اسم مقصور کہتے ہیں. اس اسم کو اسم مقصور کہتے ہیں. تو بیٹا جو اسم مقصور ہوتا ہے اس کے اندر لفظی اعراب کا آنا کیا ہوتا ہے؟ ناممکن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ناممکن ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مقصور کے آخر میں الف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ الف ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو الف ہوتا ہے وہ حرکت کو قبول نہیں کرتا. الف ساکن ہوتا ہے نا. ہاں جی. کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے. ہاں یہ الف ساکن ہوتا ہے تو یہ حرکت کو قبول نہیں کرتا ہے. اس وجہ سے اس پر لفظی اعراب کا آنا کیا ہے؟ ناممکن ہے. لفظی اعراب کا آنا ناممکن ہے. تو جب اس پر لفظی اعراب کا آنا ناممکن ہے پھر کون سا اعراب آئے گا؟ تقدیری اعراب آئے گا. کیا آئے گا؟ تقدیری اعراب آئے گا. اور اسی طرح جو غیر جمع مذکر سالم، غیر جمع مذکر سالم، غیر جمع مذکر سالم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، غیر جمع مذکر سالم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، تو اس پر بھی لفظی اعراب کا آنا کیا ہے؟ ناممکن ہے. اس پر بھی لفظی اعراب کا آنا ناممکن ہے. جیسے غلامی ہے. کیا ہے؟ غلامی ہے. تو غلام یہ غیر جمع مذکر سالم ہے. یہ کیا ہے؟ غیر جمع مذکر سالم اور ہے. یہ کدھر مضاف ہو جائے گا؟ جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو جائے گا تو بن جائے گا غلامی. کیا بن جائے گا؟ غلامی. اور ٹھیک ہے. ہاں جی. تو جو اس میں جو ایسا اسم جو جمع مذکر سالم کا غیر ہو اور مضاف ہو جائے یا متکلم کی طرف تو اس پر بھی لفظی اعراب کا آنا کیا ہے؟ ناممکن ہے. ناممکن ہے. وہاں پر بھی کیا اعراب آئے گا؟ تقدیری اعراب آئے گا. کیا آئے گا؟ تقدیری اعراب آئے گا. تو جہاں بھائی لفظی اعراب کا آنا ناممکن ہے وہ کتنے اسم ہو گئے؟ دو اسم ہو گئے. نمبر ایک اس میں مقصور اور نمبر دو غیر جمع مذکر سالم جب مضاف ہو جائے یا متکلم کی طرف. ان دونوں اسموں کے اندر لفظی اعراب کا آنا کیا ہے؟ ناممکن ہے. تو لہذا ان کے اندر کیا اعراب آئے گا؟ تقدیری اعراب آئے گا. کیا آئے گا؟ تقدیری اعراب آئے اور گا. تقدیری اعراب آئے گا اور تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا. کیا ہوگا؟ تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو رفع ہوگا ضمہ تقدیری کے ساتھ، نصب ہوگا فتح تقدیری کے ساتھ اور جر ہوگا کسرہ تقدیری کے ساتھ. آپ اس میں مقصور کے اندر آپ یوں کہیں گے ھذا عصن، ھذا آسان. رأیت آسان. عصن، مررت بعصن. ٹھیک ہے. جی. اور غیر جو مذکر سالم جب مضاف ہو یا متکلم کی طرف تو اس کا اعراب بیان کرتے ہوئے آپ یوں کہہ دیں گے جانی غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو ان کا اعراب ان دونوں اسموں کا جو اعراب ہے وہ تینوں حالتوں میں کیا ہے؟ تقدیری ہے. تینوں حالتوں میں تقدیری ہے. اور ٹھیک ہے. ہاں جی. احوال ثلاثہ میں حرکات ثلاثہ تقدیریہ کے ساتھ، احوال ثلاثہ میں احوال ثلاثہ میں حرکات ثلاثہ تقدیریہ کے ساتھ آ جائے گا. احوال ثلاثہ سے مراد
حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری ہے۔ اور حرکات ثلاثہ سے مراد کیا ہو جائے گا؟ رفع نصب جر، ضمہ، فتحہ اور کسرہ۔ ضمہ، فتح کسرہ، احوال ثلاثہ سے مراد حالت رفیع، حالت نسبی، حالت جری اور حرکات ثلاثہ سے مراد ضمہ، فتحہ اور کسرہ۔ تو احوال ثلاثہ میں اعراب آئے گا حرکات ثلاثہ تقدیریہ کے ساتھ۔ کیا آئے گا؟ حرکات ثلاثہ تقدیریہ کے ساتھ۔ حالت رفعی میں ضمہ تقدیری آئے گا، حالت نصبی میں فتح فتح تقدیری آئے گا اور حالت جری میں کسرہ تقدیری کسرہ آئے گا۔ تقدیری آئے گا۔ ٹھیک ہے، جی۔ مثالیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، مثالیں آ چکی ہے۔ اور میں نے آپ کو جو ہے وہ اس میں مقصور کے اندر جو اعراب لفظی کا آنا جو ہے وہ ناممکن ہے، اس کی وجہ بیان کر دی ہے۔ اس کی وجہ بیان کر دی ہے۔ اس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ الف ہوتا ہے، اور الف ساکن ہوتا ہے جو حرکت کو بالکل قبول نہیں کرتا۔ اس وجہ سے اس مقصور کے آخر میں لفظی اعراب کا آنا کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ ناممکن ہے۔ باقی جو غیر جمع مذکر سالم جو مضاف ہو جائے متکلم کی طرف، متکلم کی طرف، جیسے غلامی، غلام، میم، اس کے اندر لفظی اعراب کا آنا ناممکن اس وجہ سے ہے بھئی یا اپنے ماقبل کیا چاہتی ہے؟ کسرہ کسرہ چاہتی ہے، یا اپنے ماقبل کسرہ چاہتی ہے۔ تو جب یا کے تقاضا کی وجہ سے اس کے ماقبل کو کیا دے دیا گیا؟ کسرہ کسرہ دے دیا گیا۔ غلامی کے اندر یا کا ماقبل کیا ہے؟ میم میم ہے۔ ہے۔ تو جب یا کی مناسبت سے یا کے تقاضا کی وجہ سے میم کو کیا دے دیا؟ کسرہ دے دیا۔ اب مجھے آپ بتاؤ کہ میم پر کسرہ کے ہوتے ہوئے، میم پر کسرہ کسرہ کے ہوتے ہوئے کوئی اور حرکت آ سکتی ہے؟ نہیں، نہیں، کوئی اور حرکت نہیں آ سکتی۔ نہیں آ سکتی۔ لہذا جب میم جو میم پر کسرہ ہے وہ تو آگے کس کی وجہ سے؟ یا کی یا کی وجہ سے۔ اب مزید کوئی حرکت اس پر نہیں آ سکتی۔ نہیں آ سکتی۔ کسی اور حرکت کا آنا ناممکن اور محال ہے۔ کسی اور حرکت کا آنا ناممکن اور محال ہے۔ تو جب کسی اور حرکت کا آنا ناممکن ہے تو پھر اعراب کیا ہو جائے گا؟ تقدیری ہو جائے گا۔ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ تقدیری ہو جائے تقدیری گا۔ ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ آ چکی؟ جی۔ اور جہاں پر لفظی اعراب کا آنا جو ہے وہ ناممکن تو نہیں ہے، البتہ دشوار اور ثقیل ہے۔ دشوار اور ثقیل ہے۔ وہ بھی دو اسم ہی ہیں۔ وہ بھی کیا ہیں؟ دو اسم، وہ بھی کتنے اسم ہیں؟ دو اسم ہیں۔ دو اسم ہیں۔ ان دو اسموں میں سے جو پہلا اسم ہے وہ تو ہے اسم منقوص۔ کیا ہے؟ اس میں منقوص۔ اور آپ نے دیگر جو نحو کی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، نحویر اور ہدایت النحو، اس کے اندر آپ کو اساتذہ نے ان کی تعریفیں بتائی ہوئی ہیں۔ ان کی تعریفیں بتائی ہوئی ہاں، اس میں منقوص کی تعریف آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ اس میں منقوص وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں یا ہو اور اس کا ماقبل کیا ہو؟ مقصور۔ اسم کے آخر میں یا ہو اور اس کا ماقبل مقصور ہو۔ جیسے قاضی، کیا ہے؟ قاضی۔ قاضی۔ اور ٹھیک ہے، ہاں جی، آخر میں یا ہے اور ماقبل کیا ہے؟ مقصور ہے۔ مقصور ہے۔ تو جس اسم کے آخر میں کیا ہو؟ یا ہو اور اس کا ماقبل کیا ہو؟ مقصور ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں منقوص۔ کہتے ہیں۔ اس کو اس میں منقوص کہتے ہیں۔ اور بیٹا جی جو اس میں منقوص ہوتا ہے، جو اس میں منقوص ہوتا ہے، اس کی دو حالتیں، حالت رفعی اور حالت جری۔ حالت رفعی اور حالت جری۔ تو اس کی حالت رفعی کے اندر بھی لفظی اعراب کا آنا ثقیل ہے اور حالت جری کے اندر بھی لفظی اعراب کا آنا کیا ہے؟ ثقیل اور دشوار ہے۔ ہاں جو حالت نسبی ہے اس کے اندر لفظی اعراب کا آنا ثقیل اور دشوار نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس میں منقوص کی جو حالت نسبی ہے وہ فتح لفظی کے ساتھ آتی ہے، وہ فتح لفظی کے ساتھ آتی ہے، اور حالت رفعی جو ہے وہ ضمہ تقدیری کے ساتھ آتی ہے اور حالت جری کسرہ تقدیری کے ساتھ تقدیری آتی ہے۔ کے ساتھ آتی ہے۔ تو اس میں منقوص کی دو حالتیں، حالت رفعی اور حالت جری، ان کے اندر لفظی اعراب کا آنا کیا ہے؟ دشوار اور ثقیل ہے۔ دشوار اور ثقیل ہے۔ اس وجہ سے پھر ان دو حالتوں میں اعراب کیا آئے گا؟ تقدیری آئے گا۔ دو حالتوں میں اعراب کیا آئے گا؟ تقدیری آئے گا۔ یہ بات سمجھ آ چکی؟ ہاں جی۔ جی۔ اور مثلا یوں کہیں گے
جاء القاضی، جاء قاضی، رأیت القاضی، مررت بالقاضی۔ سمجھ آئیے بات؟ جی تو بھائی جو عربی حضرات ہیں، جو عربی حضرات عربی ہیں، حضرات ہیں، وہ یا کے اوپر ضمہ ادا کرنا اور کسرہ ادا کرنا اس کو ثقیل گردانتے ہیں، اس کو شکیل گردانتے ہیں۔ ان کی جو زبانیں ہیں وہ اس کو ثقیل سمجھتی ہیں، ہاں جی، یا پر ضمہ کو ادا کرنا اور کسرہ کو ادا ادا کرنا، کرنا، وہ اس کو بوجھ محسوس کرتے ہیں اپنی زبانوں پر، اپنی زبانوں پر بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جی۔ ہاں البتہ فتح ادا کرنا اس کو بوجھ نہیں کرتے۔ نہیں سمجھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو فتحہ ہوتا ہے وہ اخف الحرکات ہے، وہ کیا ہے؟ اخف الحرکات ان ہے۔ تمام حرکتوں سے جو ہلکی پھلکی حرکت ہے نا جی، ہاں جی، تمام حرکتوں سے جو ہلکی پھلکی پھلکی حرکت ہے، آسانی کے ساتھ زبان پر کیا ہوتی ہے؟ ادا ہو جاتی ادا ہے۔ ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی حرکت ہے؟ فتحہ ہے۔ کیا ہے؟ فتح۔ باقی ضمہ اور کسرہ اس کو ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ بوجھ محسوس کرتے ہیں، ہاں، عربی حضرات بالخصوص یا پر ضمہ اور کسرہ کو ادا کرنا اس کو اپنی زبانوں پر کیا سمجھتے ہیں؟ وہ بوجھ سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے یہاں پر دو حالتوں میں لفظی اعراب کا آنا ممکن تو ہے، لیکن کیا ہے؟ مشکل ہے، مشکل ہے۔ کیا ہے؟ مشکل ہے۔ جاء القاضی، مررت بالقاضی، یا پر ضمہ اور کسرہ آنا ناممکن تو نہیں ہے، آ تو سکتا ہاں ہے، جی، جیسے ابھی میں نے ادا کر کے آپ کو سنا دیا ہے۔ بتا دیا ہے، دکھا دیا ہے، ہاں جی، لیکن ثقیل ہے بہت۔ کیا ہے؟ ثقیل ہے۔ ثقیل اور دشوار ہے۔ اس وجہ سے یہ دو حالتوں میں کیا اعراب آتا ہے؟ تقدیری آتا ہے۔ آتا ہے۔ ان دو حالتوں میں اعراب تقدیری آتا ہے۔ باقی جہاں پر لفظی اعراب کا آنا جو ہے وہ دشوار ہے، ان میں سے جو دوسرا اسم ہے وہ ہے جمع مذکر سالم جب مضاف ہو جائے یا متکلم کی طرف۔ جمع مذکر سالم جب مضاف ہو جائے یا متکلم کی طرف، جیسے مسلمیہ، کیا ہے؟ مسلمیہ، مسلمیہ۔ بھائی مسلمیہ اصل میں کیا تھا؟ مسلمون، اصل میں مسلمون تھا، تو جب اس کو یا متکلم کی طرف مضاف کیا تو اضافت کی وجہ سے نون کیا ہو گیا؟ گر گیا، تو مسلمویہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مسلمیہ ہو گیا۔ تو پھر اب واو یا ایک کلمہ واو اور یا جو ہے وہ حکم ایک کلمہ کے اندر کیا ہو گئے؟ جمع۔ واو اور یا حکم ایک کلمہ کے اندر جمع ہو گئے۔ جمع ہو گئے، تو واو کو یا سے بدلا اور یا کا یا میں ادغام ادغام کر دیا، اور یا چونکہ اپنے ماقبل کیا چاہتی ہے؟ کسرہ کسرہ چاہتی ہے، تو یا کی مناسبت سے یا کے ماقبل میم کو کسرہ دے دیا، تو یہ بن گیا مسلمیہ۔ کیا بن گیا؟ مسلمیہ۔ ٹھیک ہے۔ جی تو اب بھئی یہاں پر آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جو مسلمویہ کے اندر جو واو تھی وہ واو سلامت ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے، وہ واو سلامت نہیں ہے، نہیں ہے، بلکہ کس سے بدل چکی ہے؟ یا سے بدل چکی ہے۔ وہ سلامت نہیں ہے بلکہ یا سے بدل چکی ہے۔ یا سے بدل چکی ہے۔ اس وجہ سے اس کی حالت رفعی کیا ہے؟ تقدیری ہے۔ اس کی حالت تقدیری ہے۔ اور ٹھیک ہے۔ ہاں جی، باقی اس کی حالت جو نسبی ہے اور حالت جو جری ہے، حالت نسبی اور جری ہے۔ جری جو ہے وہ تقدیری نہیں ہے بلکہ وہ لفظی ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ جمع مذکر سالم کی حالت رفی کیا ہوتی ہے؟ وہ تقدیری ہوتی ہے، تقدیری واو کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ تقدیری واو کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور حالت نسبی اور جری وہ تقدیری نہیں ہوتی بلکہ یا لفظی کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ یا لفظی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو جہاں پر لفظی اعراب کا آنا ناممکن ہے، متعذر ہے، وہ کتنے اسم ہو گئے؟ دو اسم ہو گئے۔ اس میں مقصور اور غیر جمع مذکر سالم جب مضاف ہو جائے یا متکلم کی طرف، متکلم کی طرف، تو تینوں حالتوں میں اس کا اعراب کیا آتا ہے؟ تقدیری آتا ہے۔ جہاں پر لفظی اعراب کا آنا ثقیل اور دشوار ہے وہ بھی دو اسم ہیں، ان میں سے ایک تو اس میں منقوص ہے، اس کی حالت رفعی اور حالت جری تقدیری ہوتی ہے، اور حالت جو نسبی ہوتی ہے وہ فتح لفظی کے ساتھ آتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور نمبر دو دوسرا اسم جہاں پر لفظی اعراب کا آنا جو ہے وہ دشوار ہے،
وہ ہے جمع مذکر سالم جب مضاف ہو جائے متکلم کی متکلم طرف تو اس کے حالت رفعی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ تقدیری تقدیری ہوتی ہے۔ حالت رفعی تقدیری ہوتی ہے اور حالت نصبی اور جری وہ لفظی ہوتی ہے، تقدیری نہیں نہیں ہوتی۔ ہوتی، ٹھیک ہے؟ ہاں جی۔ واللفظی فیما اداہ، واللفظی فیما اداہ، یہ جو مقامات ما قبل بیان ہوئے کتنے؟ دو مقامات بیان ہوئے نا جی۔ ہاں جی۔ ایک وہ مقام کہ جہاں پر لفظی اعراب کا آنا جو ہے وہ ناممکن ہے، اور دوسرا وہ مقام کہ جہاں لفظی اعراب کا آنا دشوار ہے۔ ہاں جی۔ ان دونوں مقامات کے علاوہ ان دونوں مقامات کے علاوہ جو باقی تمام مقامات ہیں وہاں پر اعراب جو ہے وہ لفظی آتا ہے، وہاں پر کیا آتا ہے؟ اعراب لفظی آتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، ہاں جی۔ تو بھائی آپ نے یہ دیکھ لیا کہ جہاں پر لفظی اعراب اسم متمکن کی 16 قسموں میں سے، اسم متمکن کی 16 قسموں میں سے 16 قسموں میں سے کتنی قسموں کے اندر اعراب کا تقدیری آیا جی؟ 4 کے اندر۔ کتنی کے اندر اعراب تقدیری آیا ہے؟ 4 کے اندر اعراب تقدیری آیا ہے۔ 2 قسمیں وہ ہیں کہ جہاں لفظی اعراب کا آنا ناممکن ہے، اور 2 وہ ہیں جہاں لفظی اعراب کا آنا لفظی اعراب کا آنا دشوار ہے۔ تو ان 4 کو نکال دو، ان 4 کو نکال دو۔ باقی کتنی قسمیں بن جائیں گی؟ 12 قسمیں بن جائیں گی۔ تو 12 قسموں کے اندر اعراب کیا آتا ہے؟ لفظی لفظی اعراب آتا ہے۔ 12 قسموں کے اندر اعراب لفظی آتا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی بھی۔ ہاں جی۔ بھئی یہ بات جب آپ کو سمجھ آ گئی، جب یہ بات سمجھ آ گئی، تو اسی بات کے ضمن کے اندر آپ کو اسم متمکن کی جو باقی 4 قسمیں رہتی تھیں، جو باقی 4 قسمیں رہتی تھیں، ان کا اعراب آ گیا کہ نہیں آیا بھائی؟ آ گیا۔ اور ان کا اعراب بھی آ گیا ہے۔ ہاں جی۔ ان کا اعراب بھی یہ آ گیا کہ جو اس میں مقصور ہے اور جو غیر جمع مذکر سالم ہے جب مضاف ہو جائے متکلم کی طرف ان دونوں قسموں کا اعراب ایک ہی ہے، ان دونوں قسموں کا اعراب ایک ہی ہے کہ احوال ثلاثہ میں حرکات ثلاثہ تقدیریہ کے ساتھ، احوال ثلاثہ میں حرکات ثلاثہ تقدیریہ کے ساتھ، رفیع کی حالت رفیع ہوتی ہے ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی ہوتی ہے فتح تقدیری کے ساتھ، اور حالت جری ہوتی ہے کسرہ تقدیری کے ساتھ۔ مثالیں پہلے بیان ہو چکی ہیں، مثالیں پہلے بیان ہو چکی ہیں، اور یہ 14 قسمیں ہو گئی، کتنی ہو گئی؟ 14 قسمیں ہو اور گئی۔ 15ویں قسم تھی اس میں منقوص، اس کا اعراب بھی آپ کو پتہ چل چکا ہے، اس کا اعراب بھی پتہ چل چکا ہے کہ حالت رفیع آئے گی ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی آئے گی فتح لفظی کے ساتھ، اور حالت جری آئے گی جری کسرہ آئے گی تقدیری کے کسرہ ساتھ، تقدیری کے ساتھ۔ مثالیں بیان ہو چکی ہیں۔ ہاں جی۔ اور جو 16ویں قسم سے اسم متمکن کی جمع مذکر سالم جب مضاف ہو جائے متکلم کی طرف، تو اس کا اعراب بھی آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس کی حالت رفیع آئے گی تقدیری واو کے ساتھ، اور حالت نصبی اور جری آئے گی یا لفظی کے ساتھ۔ مثالیں بیان ہو چکی ہیں۔ جانی مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ۔ جو حالت رفعی والا مسلمیہ ہے یہ اصل میں بنے گا مسلمون۔ کیا بنے گا؟ مسلمون۔ نون کو گرانے کے بعد یا متکلم کی اضافت کے بعد مسلمویہ بن جائے گا، پھر واو کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام ہو جائے گا، مسلمویہ ہو جائے گا۔ یا کی مناسبت سے ما قبل ضمہ کو کسرہ سے بدلیں گے تو مسلمیہ ہو جائے گا۔ یہاں واو سلامت نہیں ہے، یا سے بدل گئی ہے، اس لیے حالت رفیع کیا ہو گئی؟ تقدیری ہو گئی۔ لیکن جو حالت نصبی اور جری والا مسلمیہ ہے یہ اصل میں تھا مسلمین، اصل میں مسلمین تھا۔ تو جب یا متکلم کی طرف اضافت ہوئی نون گر گیا مسلمیہ، کیا بن گیا؟ مسلمیہ۔ اب یا کا یا میں ادغام کر دیا تو بن گیا مسلمیہ۔ ہاں جی۔ اور یہاں پر کسی کو کسی سے بدلا ہے؟ نہیں بدلا ہے، صرف یا کا یا میں ادغام کیا ہے، ادغام ہوا ہے، اس وجہ سے یہ یا لفظی ہے، تقدیری نہیں ہے۔ ادھر حالت رفیع کے اندر تو بچوں واو کو یا سے بدل دیا تھا، وہ یا سلامت نہیں رہی، اس وجہ سے وہ حالت رفیع کیا ہو گئی؟ تقدیری۔ اور حالت نصبی و جری کے اندر یا تو سلامت ہے، صرف یا کا یا میں ادغام کیا گیا ہے۔ ادغام کیا گیا ہے، اس وجہ سے حالت نصبی اور جری کیا ہے؟ تقدیری
تقدیری نہیں ہے بلکہ وہ لفظی لفظی ہے. کیا ہے؟ لفظی ہے. بھئی آپ کو 16 قسموں کا اعراب معلوم ہو چکا. ہاں جی. تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ 16 قسموں میں سے کتنی قسموں کے اندر اعراب کیا آتا ہے؟ تقدیری آتا ہے اور کتنی قسموں کے اندر اعراب کیا آتا ہے؟ لفظی آتا ہے. یہ سب کچھ معلومات آپ کو حاصل ہو گئی ہے. ہو چکی ہیں. حاصل ہو چکی ہیں. اب تھوڑی سی گفتگو عبارت کے اوپر کر لیتے ہیں. جی تھوڑی سی گفتگو عبارت کے اوپر کر لیتے ہیں. عبارت کے اوپر بھی کر لیتے ہیں. مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے التقدیر. کیا فرمایا ہے؟ التقدیر. تو بھئی یہاں پر یہ التقدیر کے اوپر جو الف لام ہے، جو الف لام ہے، یہ ہے مضاف الیہ کے عوض میں. یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ کے عوض میں. اصل عبارت تھی تقدیر الاعرابی. اصل عبارت تھی تقدیر الاعرابی. تو ٹھیک ہے، مضاف الیہ کو حذف کر دیا. الاعراب جو مضاف الیہ تھا اس کو حذف کر دیا کر گیا. اس کے بدلے میں مضاف پر کیا لے آئے؟ تنوین الف لام لے آئے. تو یہ بن گیا التقدیر. کیا بن گیا؟ التقدیر. اور ٹھیک ہے. اور التقدیر فی ما. فی ما. یہاں ما سے مراد اس میں مورب ہے. یہاں ما سے مراد اس میں مورب ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور تعذر کے بعد تعذر فعل ہے. اس کے بعد فی ہی عبارت کیا ہے؟ مقدر ہے. مقدر ہے. فی ہی عبارت مقدر ہے. مقدر ہے. فی ہی کے اندر جو ہی ضمیر ہے وہ لوٹ جائے گی. فی ما کے اندر جو ما موصولہ ہے ادھر لوٹ جائے گی. فی ما کے اندر جو ما موصولہ ہے اس کی طرف لوٹ جائے گی. ٹھیک ہے. ہاں جی. معنی یہ بن جائے گا کہ تقدیری اعراب اس اسم مورب میں آئے گا کہ جہاں پر لفظی اعراب کا آنا کیا ہو؟ متعذر ہو. لفظی اعراب کا آنا کیا ہو؟ متعذر ہو. او استثقلا یا پھر کیا ہو؟ ثقیل. ثقیل ہو. کیا ہو؟ ثقیل ہو. یہ بات سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی. جی. اچھا جی. اس کے بعد کعصوں و غلامی مطلقاً. کعصوں و غلامی مطلقاً. تو عصن سے مراد کیا ہو جائے گا؟ عصن کا عصن. عصن کی مثل. کاف مثل کے معنی میں نا جی. ہاں جی. کاف کس کے معنی میں ہے؟ مثل کے معنی میں. تو عصن کی مثل میں اور غلامی کی مثل میں. عصن کی مثل میں اور غلامی کی مثل. تو عصن سے مراد پھر عصن کی مثل سے کیا مراد ہو جائے گا؟ اس میں اس میں مقصور. کیا مراد ہو جائے گا؟ مقصور. مقصور جس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ الف. مقصورہ. اور غلامی کی مثل سے کیا مراد ہو جائے گی؟ غیر جو مذکر سالم جو مضاف ہو جائے. یا متکلم کی طرف. فرمایا مطلقاً. کیا ہے؟ مطلقاً. مطلقاً سے مراد ہے کہ تمام حالتوں میں. تمام حالت رفیع، حالت نسبی اور حالت جری. کیا ہے؟ حالت رفیع، حالت نسبی، حالت جری. حالت رفیع، حالت نسبی، حالت جری. اور ٹھیک ہے. بہرحال جو اس میں مقصور. مقصور ہے اور غیر جو مذکر سالم جو مضاف ہو جائے کدھر؟ یا متکلم کی طرف. ان کا تینوں حالتوں میں اعراب کیا آتا ہے؟ تقدیری آتا ہے. تینوں حالتوں میں ان کا اعراب تقدیری آتا ہے. اور مطلقاً یہاں پر جو ہے یہ منصوب ہے. کیا ہے؟ منصوب ہے. کیا ہے؟ منصوب ہے. منصوب. تو آپ کو پتہ ہے کہ منصوبات کتنے ہیں؟ 12. 12 ہیں. منصوبات 12 ہیں. تو یا تو یہ منصوب ہے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے. مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے. اس صورت میں مطلقاً سے پہلے اطلق کا فعل مقدر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اطلق مطلقاً. اطلق مطلقاً. تو یہ پھر مطلقاً جو ہے یہ فعل مقدر اطلق کا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ مفعول مطلق منصوب ہو جائے گا. فعل مقدر اطلق کا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ منصوب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر یہ بھی احتمال ہے کہ یہ کیا بن جائے؟ حال بن جائے. کیا بن جائے؟ تو یہ حال ہونے کی بنا پر بھی کیا ہو سکتا ہے؟ منصوب ہو سکتا ہے. حال ہونے کی بنا پر بھی منصوب ہو سکتا ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ ظرف ہونے کی حالت میں بھی ظرفیت کی بنا پر بھی یہ منصوب ہو سکتا ہے.
کیا ہو سکتا ہے؟ ظرفیت کی بنا پر منسوب ہو سکتا ہے. جب ظرفیت کی بنا پر منسوب ہوگا تو پھر اس سے پہلے حالت جو ہے وہ مضاف مقدر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ حالت مضاف کیا ہو جائے گا؟ مقدر ہو جائے گا. مقدر ہو جائے گا. ہیں ہاں جی. تو بہرحال یہ جو مطلقاً ہے یا تو کس بنا پر منصوب ہے؟ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے، یا پھر یہ منصوب ہے حال 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 ہونے کی وجہ سے، یا پھر یہ منصوب ہے مفعول فی ہونے کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ مفعول فی ہونے کی وجہ سے. اس کے بعد عبارت جو آئی ہوئی ہے وہ کون سی ہے جی؟ اوستسقلا. ہاں جی. کیا ہے؟ اوستسقلا. اوستسقلا کے بعد عبارت کیا ہے؟ اوستسقلا قاضٍ رفعا وجرا. قاضٍ قاضٍ کے بعد فرمایا گا رفعاً و جرا جرًا. رفعاً وجرا. تو رفعاً و جرًا سے یہ بات بتا دی، یہ بات بتا دی کہ قاضٍ جو ہے اس کی حالت رفیع اور حالت جری میں اس پر آپ کیا آنا ہے؟ تقدیری آنا ہے. باقی جو حالت نسبی ہے اس میں تقدیری نہیں آئے گا، بلکہ اس میں اعراب کیا آئے گا؟ لفظی آئے گا. اور قاضٍ، قاضی، کاف ظاہر بات ہے کاف کس کے معنی میں ہے؟ مثل کے معنی میں. قاضی، قاضٍ کی مثل، قاضٍ کی تو قاضٍ کی مثل سے مراد اس میں منقوص، اس میں منقوص. وہ اسم کے جس کے آخر میں کیا ہو؟ یا ہو، اس کا ماقبل کیا ہو؟ مقصور. ٹھیک ہے. ہاں جی. فرمایا گیا وَنَحْوُ مُسْلِمِيَّہ. نحو مسلمیہ. تو نحو مثل کے معنی میں ہوتا ہے مسلمیہ کی مثل. مسلمیہ کی مثل. تو مسلمیہ کی مثل سے مراد کیا ہے؟ جمع مذکر سالم جو مضاف ہو جائے یا یا متکلم. متکلم کی طرف، مضاف ہو جائے. یا متکلم کی طرف. تو یہاں رفعاً فرمایا گیا. کیا فرمایا گیا؟ رفعاً. تو یہ بتا دیا گیا کہ اس جو مسلمیہ کی مثل ہے اس کی حالت رفع میں صرف کیا اعراب ہے؟ تقدیری تقدیری ہے. اعراب ہے. باقی حالت نسبی اور جری کے اندر تقدیری نہیں نہیں ہے، ہے. بلکہ وہ کیا ہے؟ لفظی لفظی اعراب ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اس کے بعد ہے واللفظی. واللفظی. تو اللفظی جو ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ اس میں منصوب ہے، یہ اس میں منصوب ہے. اس کے آخر میں یا نسبت کی آئی ہوئی ہے نا جی. ہاں جی. کیا آئی ہوئی ہے؟ یا نسبت کی آئی ہے. اس طرح بغدادیٌ، مادہ مکیٌ. اور آخر میں کون سی یا ہے؟ یا نسبتی ہے. یا نسبتی ہے. تو جس کے آخر میں یا نسبت کی ہو وہ اس میں منصوب ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں منصوب ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اس میں منصوب ہوتا ہے، جس میں منصوب ہوتا ہے، تو جس طرح یہ جو اسماء مشتقہ ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، ہاں جی، اس میں تفضیل، یہ کس کا تقاضا کرتے ہیں؟ موصوف کا تقاضا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ موصوف کا تقاضا کرتے ہیں. جس طرح اس میں فاعل داربن ہے، وہ کس کا تقاضا کرتا ہے؟ موصوف کا. رجل داربن، اس کا کوئی نہ کوئی موصوف ہوگا نا جی. ہاں جی. صیغہ صفت کا کوئی نہ کوئی موصوف ہوگا. ہوتا ہے. صیغہ صفت کا کوئی نہ کوئی موصوف ہوتا ہے. تو جس طرح صیغہ صفت کا کوئی نہ کوئی موصوف ہوتا ہے، اسی طرح جو اس میں منصوب ہوتا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی موصوف موصوف ہوتا ہوتا ہے. ہے. اس کا بھی کوئی نہ کوئی موصوف ہوتا ہے. تو اللفظی یہ اس میں منصوب ہے، تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی کیا ہوگا؟ موصوف ہوگا. تو اس کا موصوف ہے الاعراب. کیا ہے؟ الاعراب. الاعراب اللفظی. اعراب اللفظی. فیما اداہ. فیما اداہ. ہاں، تو لفظی اعراب جو ہے اس اس میں مورب کے اندر آتا ہے. اس اس میں مورب کے اندر آتا ہے. اندر آتا ہے جہاں پر لفظی اعراب کا آنا دشوار بھی نہ ہو اور ناممکن بھی نہ ہو. دشوار بھی نہ ہو اور ناممکن بھی نہ ہو. اور ناممکن بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. ہاں جی. یہاں پر ایک بہت سوال کر لیتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی فیما اداہ. فیما اداہ. اداہ، اس کے اندر جو ہو ضمیر ہے، اس کے اندر جو وہ ضمیر ہے. ہو ضمیر ہے، یہ لوٹ رہی ہے تعذر اور استثقال کی طرف. یہ لوٹ رہی ہے تعذر اور استثقال کی طرف. تو تعذر اور استثقال جو ہیں وہ جو تثنیہ ہے،
वो तो क्या है? तस्निया है। दो चीजें हैं ना अभी। हाँ जी। नंबर एक ताज्जुर, नंबर दो इस्तिस्काल। तो जो मर्जे है वो क्या हो गया? वाहिद हो गया। मर्जे जो है वो तस्निया हो गया। क्या हो गया? तस्निया हो गया। और अदा हु की जो हु ज़मीर है वो वाहिद वाहिद है। हो वो गई। वाहिद की है। हाँ जी। तो फिर राजे और मर्जे के दरमियान जो है वो मुताबकत नहीं है। राजे और मर्जे के दरमियान मुताबकत मुताबकत नहीं है। हालांकि राजे और मर्जे के दरमियान मुताबकत का होना क्या है? जरूरी है। सवाल समझ आया है? हाँ जी। सवाल ये है भी अदा हु की जो हु ज़मीर है इसका मर्जे दो चीजें हैं। इसका मर्जे दो चीजें हैं। ताज़्जुर और इस्तिस्काल। इस्तिस्काल। तो मर्जे हो गया तस्निया और ये ज़मीर कौन सी है? वाहिद की है। वाहिद की है। तो राजे और मर्जे के दरमियान मुताबकत ना हुई, हालांकि मुताबकत का होना जरूरी है। इसके कई जवाब दिए गए हैं। इस सवाल के कई जवाब कई दिए गए। जवाब दिए गए हैं। एक जवाब तो ये दिया गया है भाई यहाँ पर अदा हु की हु ज़मीर का मर्जे ताज़्जुर और इस्तिस्काल नहीं है। ताज़्जुर और इस्तिस्काल नहीं है। हम ये बात नहीं मानते कि इसका मर्जे क्या है? ताज़्जुर और इस्तिस्काल। बल्कि इसका जो मर्जे है भाई वो कलमाए माँ है। क्या है? कलिमा माँ है। पीछे है ना अत्तक़दीरु फी माँ ताज़्ज़रा। हाँ जी। इसका मर्जे क्या है? कलिमा माँ है। कलिमाए माँ है। माँ है। और कलिमाए माँ से मुराद वो इसमें मोरब है कि जिसके अंदर इराब क्या आता है? तकदीरी आता है। इससे मुराद वो इसमें मोरब है जिसमें इराब तकदीरी आता है। जिसके अंदर क्या आता है? इराब तकदीरी आता है। चाहे वो तकदीरी इराब जो है वो लफ्जी इराब के मुताज़िर होने की वजह से आया हो या तकदीरी इराब क्या है? लफ्जी इराब के दुश्वार होने की वजह से आया हो। तो कलमा माँ से मुराद कौन है? वो इसमें मोरब है कि जिसके अंदर क्या आता है? तकदीरी इराब इराब आता है। कलमा माँ से मुराद वो इसमें मोरब है जहाँ पर तकदीरी इराब आता है। तकदीरी इराब आता है। और आप मुझे बताओ कि इसमें मोरब ये वाहिद है कि तस्निया है? वाहिद है। वाहिद है। हाँ जी। तो जो मर्जे है वो भी क्या है? वाहिद है। और जो राजे है वो भी वाहिद है। तो ज़मीर और मर्जे के दरमियान क्या है? मुताबकत है। तो मुताबकत मौजूद है अभी। हाँ जी। मुताबकत क्या है? मौजूद है। ठीक है। हाँ जी। तो हम जवाब एक ये जवाब देंगे कि भाई इसका मर्जे ताज़्ज़ुर और इस्तिस्काल नहीं है। बल्कि इसका मर्जे कलमाए माँ है। कलमाए माँ है। और कलमाए माँ से मुराद क्या है? इसमें मोरब, इसमें इसके अंदर तकदीरी इराब आता है। जिसके अंदर तकदीरी इराब आता है। और इसमें मोरब जो है वो मुफरद है तो ज़मीर भी वाहिद की हो गई। जो मर्जे है वो भी क्या है? वाहिद है। तो राजे और मर्जे के दरमियान मुताबकत पूरी है। ठीक है। हाँ जी। और दूसरा जवाब ये भी है दिया जा सकता है। चलो हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं तस्मीर का मर्जे क्या है? ताज़्ज़ुर और इस्तिस्काल है। लेकिन वो ताज़्ज़ुर और इस्तिस्काल जो है वो माँ ज़ुकिरा की तावील में है। वो क्या है? माँ ज़ुकिरा की तावील में। माँ ज़ुकिरा वो चीज जो जिक्र की गई है, वो चीज जो जिक्र की गई है। तो भाई जो माँ ज़ुकिरा है, जो माँ ज़ुकिरा है। वो क्या है? वाहिद है। वो वाहिद ही है। वो क्या है? वाहिद है। वाहिद ही है। तो लिहाजा फिर भी राजे और मर्जे के दरमियान क्या है? मुताबकत पूरी है। मुताबकत मौजूद है। तो राजे और मर्जे के दरमियान क्या है? मुताबकत मौजूद है। ठीक है। हाँ जी। चलें, अल्लाह तबारक व तआला आपको याद करने की और तकरार करने की हिम्मत और तौफीक नसीब फरमाए।